ارشاد پروردگار ہوا الف لام میم۔ یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں۔ اللہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی ہدایت اور اس کی رحمت محسنین کے ساتھ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی ہدایت محسنین کے ساتھ۔ اور میں بتا چکا کہ محسن اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ ہر شخص اپنی زندگی میں یقیناً احسان کرتا ہے، یقیناً نیکی کرتا ہے، یقیناً نیک کام انجام دیتا ہے، اچھے کام انجام دیتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عربی لغت میں بہت سے وہ الفاظ ہیں جن کے معنی کو قرآن نے اور شریعت محمدیہ نے اپنے معنی میں بدل دیا۔ جیسے لفظ صلاۃ، بالکل آپ کے سامنے کی مثال ہے۔ صلاۃ کے لغوی معنی ہے دعا کرنا، لیکن شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مخصوص طریقے سے، جس میں نیت بھی شامل ہو، قیام بھی شامل ہو، رکوع بھی شامل ہو، سجدے بھی شامل ہوں، تشہد بھی شامل ہو، قنوت بھی شامل ہو، سلام بھی شامل ہو، اس طریقے عمل کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ اہل بیت
سب کے گھر والے اہل بیت، آپ کے گھر والے آپ کے لیے اہل بیت، میرے گھر والے میرے لیے اہل بیت. تو جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بس یہ لفظ رسول کے لیے مخصوص ہو گیا کہ بس یہ لفظ اہل بیت فقط رسول کے گھرانے کے لیے بولا جائے. تو عربی زبان کے بہت سے لفظ اسلام نے لے لی اور اس کو نئے معنی پہنا دیے. اسی طرح لفظ محسن یا لفظ احسان اسلام نے لے لیا کہ تم جانتے ہو کہ احسان کے معنی نیکی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ محسن اسے کہا جائے گا، محسن اسلام اسے کہا جائے گا، محسن اسلام اللہ کا محسن اسے کہا جائے گا کہ جس کے سپرد کوئی ذمہ داری کی جائے اور وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے اور بنا کے اور سنوار کے اور سجا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. اور اسلام میں اسے جو بھی دشواریاں ہوں، جو بھی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اسے جس بھی قربانی کو دینا پڑے، وہ اس سے گھبرائے نہیں، وہ ثابت قدم رہے. تو جو اس منزل سے گزر جائے اسے ہم محسن کہتے ہیں، اور اس محسن کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رحمت بھی اس کے ساتھ ہے، ہدایت بھی اس کے ساتھ ہے. درود پڑھیں محمد وآل محمد. تو کل ایک محسن کا ذکر تھا، وہ محسن جس نے اللہ کے گھر کو سجایا، اللہ کے گھر کو سنوارا. تو اللہ نے اسے انعام میں کیا دیا؟ اللہ نے کہا عبد المطلب تم نے اپنی ساری دولت اس دروازے پہ خرچ کر دی اور اس دروازے کو ہمارے گھر پہ آویزاں کر دیا کہ ہمارا گھر سج جائے. تمہیں ہمارے گھر سے اتنی محبت، تمہیں ہمارے گھر سے اتنی الفت کہ ہمارے گھر کو تم نے سجا دیا ایک نیا دروازہ لگا کر، ایک قیمتی دروازہ لگا کر. ہم بھی تمہارے رب ہیں، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ ہر نیکی کا بہترین بدلہ یہ ہے کہ بدلے میں نیکی کی جائے. تم نے ہمارے گھر کو در سے سجایا، ہم بھی اسی گھر میں تمہاری نسل کے لیے ایک نیا در بنا کر قیامت تک کے لیے بتا دیں گے کہ اس گھر میں کس نے در سے ہمارے گھر کو سجایا تھا، ہم نے اسی کے پوتے کے لیے ایک نیا در بنا دیا. اور جب یہ عبد المطلب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو 93 برس کی عمر تھی عبد المطلب. جب دنیا سے جانے لگے تو سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ عبداللہ کے یتیم کی پرورش کون کرے. 10 بیٹوں کے باپ تھے عبد المطلب. بلایا تمام بیٹوں، تمام بیٹے باپ کے ارد گرد جمع ہو. ایک ایک سے عبد المطلب پوچھتے تھے کہ تم میں سے کون ہے جس کے سپرد کر کے میں عبداللہ کے بیٹے محمد کو جاؤں. حارث نے کہا بابا آپ میرے سپرد کر دیجئے. باپ نے کہا نہیں حارث، تم لا ولد، لا ولد ایک بچے کی پرورش اس طریقے سے نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک باپ کو کرنی چاہیے. اب بات نے عبد المطلب نے کہا کہ بابا میرے سپرد کر دیجئے. باپ نے کہا باپ تم کثیر الاولاد ہو، تم پر اپنی ہی اولاد کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تم کیسے ایک یتیم کو سنبھالو گے، کیسے اس کا خیال کرو گے، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ تو نہیں ہے. ابھی لہب نے کہا کہ بابا میرے سپرد. تو کہا تیرے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تیرا کردار اچھا نہیں ہے، تیری صحبت اچھی نہیں ہے، ایسے کے سپرد میں اپنے لال کو کیسے کر دوں. اب ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا کہ بابا اسے میرے سپرد کر دیجیے، میں اس کی پرورش کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا، میں اسے پروان چڑھاؤں گا. ایک مرتبہ
عبد المطلب گھومے پلٹے اور پلٹ کے پوتے سے پوچھا محمد، اب بیٹے سے کچھ نہیں کہا، اب بیٹے سے کچھ نہیں کہا، جانتے تھے کہ یہ محمد دیکھنے میں 7 برس کا ہے لیکن اس سے بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہے نہیں، اور مورخ سے عبد المطلب دکھانا چاہتے تھے، مورخ سے عبد المطلب دکھانا چاہتے تھے کہ ابو طالب نے مانگا ضرور تھا، چھینا نہیں تھا، زبردستی نہیں کی تھی، مرضی محمد کی تھی کہ ابو طالب کی آغوش پہ پروان چڑھو۔ تو پوچھا محمد تم بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ محمد کیا جواب دیتے؟ اپنی جگہ سے اٹھے، ننھے ننھے قدموں سے دوڑتے ہوئے جا کے چچا ابو طالب کے قدموں سے لپٹ گئے۔ فیصلہ ہو گیا کہ مجھے ابو طالب کی پناہ منظور ہے، مجھے ابو طالب کی پناہ منظور ہے۔ دیکھیے میں نے لفظ پناہ کہہ دیا، بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا، لیکن یہ لفظ بھی بڑے معنی رکھتا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اس لفظ پناہ کے معنی کیا ہیں؟ آپ تو اپنی عام اردو زبان میں سمجھتے ہیں کہ پناہ کے معنی کسی کی حفاظت کر دینا، لیکن آل محمد کی ڈکشنری میں پناہ کے معنی بڑے گہرے۔ کیا کہا تھا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا سلامت رکھے، آپ جانتے ہیں کہ کس مقام پر درود پڑھا جاتا ہے، مولا سلامت رکھے۔ اور آج جمعے کا دن ہے، اور جمعے کے دن کے بارے میں خاص طور سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں محمد و آل محمد کہ جمعہ وہ دن ہے جب ہر مومن کو چاہیے کہ کم سے کم پورے دن میں کسی بھی وقت کم سے کم 70 مرتبہ ہم محمد و آل محمد پر درود ضرور پڑھا صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو انشاءاللہ جب بھی آپ کی زندگی میں جمعہ آئیں، سینکڑوں ہزاروں جمعے آئیں گے، تو اس جملے کو اس حقیق سے طالب علم کے یاد رکھیے گا کہ امام کی حدیث ہے کہ جمعے کو کوشش کریں کہ 70 مرتبہ کم از کم ان ہستیوں پر درود ضرور پڑھا کریں۔ یہ بہترین عبادت ہے جمعے کے روز۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بی بی نے کیا کہا جب بابا تشریف لائے گھر میں، اور آگے کہا کہ اے بیٹی میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ میں بدن میں، حدیث کے صحیح الفاظ ہے کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ویکنس محسوس کر رہا ہوں۔ تو بی بی نے کیا کہا تھا جانتے ہیں آپ؟ بی بی نے کہا کہ اے پالنے والے میرے بابا کو اپنی پناہ میں رکھ۔ رسول نے کیا کہا تھا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کیا دعا مانگی؟ اے پالنے والے میرے بابا کو اپنی پناہ میں رکھ۔ دعا کس نے کی تھی؟ بطول نے۔ وہاں سے جواب کیا آیا؟ جواب عجب آیا، جواب آیا، اور جو جواب آیا رسول نے آ کے بیٹی کو پتا کہہ دیا۔ رسول نے اس کے بعد کیا جملہ کہا کہ اے بیٹی مجھ پر اپنی چادر یمنی ڈال دو۔ رسول نے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بی بی نے کہا اے پالنے والے میرے بابا کو اپنی پناہ میں رکھ۔ رسول نے کہا کہ بیٹی مجھ پر اپنی چادر یمنی ڈال دو۔ تو دعائے زہرا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان 3 جملوں سے کیا واضح ہوا؟ تو معلوم یہ ہوا جیسے ہی فاطمہ نے کہا کہ پالنے والے میرے بابا کو اپنی پناہ میں رکھ، قدرت نے حکم نازل کیا، وحی نازل کی کہ اگر تم ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہو، اے حبیب اگر تم ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہو تو چادر زہرا کی پناہ میں آ جاؤ۔
लफ्ज़ कैसे समझाऊं, उर्दू में समझा दो। मैंने 2 मिसरे पहले पढ़े थे, 2 मिसरे आज पढ़ देता हूँ। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन, जीनस हुसैन, दी पना। अल्लाह अकबर, मैं क्या कहूँ, इस मिसरे को पढ़ूं कैसे, उसमें ताकत ही नहीं है, बड़ा भारी मिसरा है। क्या कह गए अजमेरी, क्या कह गए, दी पना। अरे दीन को पना दी हुसैन ने, ऐसी पना कि 14 सदियां गुजर गई, हजारों तहरीकें चली अज़ादारी को मिटाने की, अहले बैत को मिटाने की, आइमा को मिटाने की, रोज़ों को मिटाने की, लेकिन दीन का पुत बना देने वाला कोई और नहीं, हुसैन। हुसैन ने कहा था, नाना मैं आपके दीन को बना दूंगा। ऐसी बना दी कि हजारों तहरीकें अपनी मौत आप मर गई। हर दौर में जहांगीर आए, हज्जाज आए, न जाने कौन कौन आया, मैं तो उनके नाम भी इस मुकाम से लेना गवारा नहीं करता। बड़े बड़े आए, किसी की हड्डियां टूटी, कोई आसमानों से गिरा, बड़े बड़े फना हो गए, लेकिन हुसैन का वादा था कि दीन पना, मैं दीन को पना दूंगा। अब समझे आप पना किसे कहते हैं आले मोहम्मद की लुगत में? तो हुसैन ने दीन को पना दे के बताया कि पना इसे कहते हैं। ज़हरा ने चादर डाल के बताया पना इसे कहते हैं। अबू तालिब ने कलेजे से लगा के बताया। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावा। अबू तालिब ने कलेजे से लगा के बताया कि ऐसे पनाह देते। अबू तालिब रसूल का साथ 53 साल का है, 53 ईयर्स। इसमें से 7 साल निकाल दीजिए कि दादा मौजूद थे, तो 46 बरस तो बचे। और इस पनाह में आने के 33 साल के बाद, आफ्टर 53 ईयर्स, मैं बच्चों के लिए कहता हूं, रसूल ने ऐलान रिसालत किया। और ऐलान रिसालत के 13 साल के बाद तक रसूल और अबू तालिब का साथ रहा। समझे बात कि कितना गहरा साथ है, कितना गहरा साथ है। कोई कितना ही पुराना सहाबी क्यों ना हो, कोई कितना ही पुराना, कितना ही पुराना सहाबी क्यों ना हो, ये दावा ही नहीं कर सकता कि मैं अबू तालिब से ज्यादा मोहम्मद की सोहबत में रहा। कोई दावा नहीं कर सकता, कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं मोहम्मद अरबी की सोहबत में अबू तालिब से ज्यादा रहा हूं। नहीं, सहाबी उसे कहते हैं जो रसूल की सोहबत में रहता है। सहाबी उसे कहते हैं जो रसूल की सोहबत में रहता है, और अबू तालिब उसे कहते हैं जिसकी सोहबत में मोहम्मद रहता है। वो सहाबी कहलाता है जो मोहम्मद की सोहबत में रहे और जिसकी सोहबत में रसूल रहे, उसे अबू तालिब कहते हैं। अब आप समझिए तो सही जरा, मुकाम अबू तालिब क्या है, एहसान अबू तालिब क्या है। 2-4 साल का साथ नहीं है, दादा का साथ पोते का 7 साल का है, चचा का साथ भतीजे का 46 साल का है। और कुरान कह रहा है वमा मोहम्मद
محمد الا رسول، ہمارا محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہے۔ بھائی مدینے میں رہے تو رسول، مکے میں رہے تو رسول، حجرے میں رہے تو رسول، میدان میں جائے تو رسول، مسجد میں جائے تو رسول، صلح کرے تو رسول، جنگ کرے تو رسول۔ تو اگر آغوش ابو طالب میں رہے نہیں اور کیا، اگر آغوش ابو طالب میں رہے تب بھی تو رسول ہے نا، تو رسول محمد تو ابو طالب کی آغوش میں محمد نہیں بنے، اللہ کا رسول پروان چڑھ رہا۔ ابو طالب رسالت کو پروان چڑھا رہے تھے، بھتیجے کو پروان نہیں چڑھا رہے، اللہ کے نبی کو پروان چڑھا رہے تھے ابو طالب۔ اور کتنے سال عبادت کی، اللہ اکبر۔ بھائی ابو طالب کی قریش سے کیا دشمنی کی؟ ایک ہی تو بات تھی نا دشمنی کی، بس کہ ابو طالب محمد سے کہہ دو کہ یہ دعوت دینا چھوڑ دے، یہ توحید کی باتیں کرنا چھوڑ دے۔ تو ابو طالب کی قریش سے کیا دشمنی، کیا مخالفت تھی، لیکن کمال ہے، ابو طالب کو سلام ہے کہ بھتیجے کی خاطر پورے کنبے کو لے کر گھاٹی میں آ گئے۔ آج بھی شیب ابی طالب موجود ہے، آثار موجود ہیں، وہ مقام جہاں ابو طالب نے محمد کی حفاظت کے لیے اپنے خاندان کے ساتھ گزارے۔ تو ابو طالب کے کون کون سے آپ احسان کو یاد کریں؟ اور میں تو عجیب جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ فقط دو ہی لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے، یا ابو طالب کو کافر کہا جاتا ہے یا ہمیں اور آپ کو کافر کہا جاتا ہے۔ یا زمانے میں ابو طالب کو کافر کہا یا ہمیں اور آپ کو کافر کہا، اور کس نے کہا اسی نعرے میں اپنا عقیدہ بھی لکھ دیا۔ مطلب ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کہنے والا ہے کون، نہیں غور کر رہے آپ، جس نے نعرہ لکھا اس نے اپنا عقیدہ بھی اسی میں لکھ دیا، اسی نعرے میں لکھ دیا کہ ہمیں پہچانو ہم ہیں کون۔ کسی بھی دیوار پہ جا کے دیکھ لیجئے لکھا ہوا ہے کافر کافر شیعہ کافر، یعنی تین کافر، یعنی لکھنے والا کون ہے اپنا ایڈریس خود بتا رہا ہے، صلوات محمد۔ تو کیا دشمنی تھی ابو طالب سے جو ابو طالب کو کافر کہا؟ تو دشمنی ایک ہی تھی کہ یہ آغوش ابو طالب جو ہے یہ بڑی خطرناک آغوش ہے، اس آغوش میں یا مصطفیٰ پروان چڑھتا ہے یا مرتضیٰ پروان چڑھتا ہے۔ اور یہی مصطفیٰ اور مرتضیٰ وہ ہیں جنہوں نے کعبے سے بتوں کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اصل دشمنی یہ ہے کہ نہ آغوش ابو طالب میں یہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ پروان چڑھتے، نہ کعبہ بتوں سے پاک ہوتا۔ یہ حب اللہ کی محبت بول رہی ہے، لیکن ابو طالب وہ ہیں سینہ سفر۔ دیکھیے 46 سال کا ساتھ ہے، 13 سال رسالت کے بعد کا ساتھ ہے۔ مجھے بتائیے ذرا مکے میں کتنی غزوات ہوئی، مکے میں کتنی جنگیں ہوئی؟ رسالت کے 13 سال مکے میں گزرے، 10 سال مدینے میں گزرے۔ مدینے کے 10 سالوں میں 87 غزوات، 13 کم 100 غزوات مدینے میں 87 غزوات۔ مکے میں کتنی ہوئی بھائی کوئی بتائے کتنی ہوئی؟ 2 4 6 8 10، ارے ایک بھی نہیں۔
13 سال رسول رسالت کا اعلان کرتے رہے، توحید کا پرچار کرتے رہے، آخرت سے ڈراتے رہے، دوزخ جہنم کا جنت کا تعارف کراتے رہے، عقیدے درست کرتے رہے، لیکن ایک بھی جنگ نہیں۔ 13 سال کوئی جنگ نہیں۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ سامنے آنے والا جانتا تھا کہ محمد کو نہ چھیڑنا، سامنے ابو طالب ہے۔ سامنے مقابل پہ محمد نہیں، ابو طالب ہے۔ 13 سال کسی میں ہمت نہیں ہوئی، کسی کافر میں، کسی بت پرست میں، کسی مشرک میں ہمت نہیں ہے کہ محمد کو للکار سکے۔ جانتا ہے کہ مقابلہ ہوگا تو ابو طالب سے ہوگا۔ تو اگر جملہ کہہ دوں نا کہ مدینے کا لشکر بدر میں 313 کا، احد میں 3000 کا، فتح مکہ میں 10,000 کا، نہیں اور کر رہے آپ؟ مدینے کا لشکر بدر میں 313، احد کے 3000 ہو گئے، خندق ہوئی تو 5000 ہو گئے، خیبر ہوئی تو 6000 ہو گئے، فتح مکہ میں 10,000 ہو گئے۔ 10,000 کے ہوتے ہوئے بھی غزوات ہوتی رہی، اور یہ 10,000 سے بڑھ کے لشکر 20,000 ہوا، 30,000 ہوا، غدیر میں تو 1,24,000 کا پہنچ گیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ غزوات کا سلسلہ نہ رکا۔ اب میں کیا بتاؤں کہ ابو طالب مدینے کے سوالات، مدینے کے سوالات سپاہی اور مکے کا ایک سپاہی ابو طالب، مکے کا ایک سپاہی ابو طالب 1.25 لاکھ کے لشکر پہ بھاری۔ یہ ہے ابو طالب، یہ ہے ابو طالب۔ اسے ابو طالب کہتے ہیں کہ جو تمام لشکروں پہ بھاری۔ جملہ کہہ دوں اور روایت اس سے ہے حضرت ابو ذر غفاری، ایسا صحابی جس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں ایسا کوئی صحابی نہیں، اتنا سچا کوئی صحابی نہیں کہ جس پر آسمان نے سایہ کیا ہو سوائے ابو ذر غفاری۔ ایسا سچا ابو ذر غفاری۔ جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نبی کریم کی تلاش میں مارا پھرتا تھا، شہر پھرتا تھا، یہاں تک کہ ٹھوکرے کھاتے تلاش کرتے مکے پہنچ گیا۔ جب مکے میں پہنچ گیا تو مجھے شدید پیاس لگی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کنویں پر چند خواتین پانی بھر رہی، اور وہیں 2-3 لڑکے جو چبوتروں پہ جیسے بیٹھا کرتے ہیں بیٹھے ہوئے۔ اب میں انتظار میں تھا کہ یہ خواتین رخصت ہوں تو میں آگے بڑھوں اور پانی پیوں۔ میں بھی پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ ایسے میں یہ جو 2-3 لڑکے بیٹھے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا بیٹا بھاگ یہاں سے، بیٹا یہاں سے نکل، بھاگ، فوراً بھاگ۔ میں حیران تھا کہ یہ اچانک یہ لڑکا اس سے اتنی تیز آواز میں کیوں کہہ رہا ہے بیٹا بھاگ یہاں سے، فوراً بھاگ، جتنی تیز ہو سکتا ہے بھاگ۔ اس نے کہا آخر بات کیا ہے؟ نہ دیکھتا نہیں، وہ دیکھ سامنے ابو طالب آ رہے ہیں۔ اب جو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جب میں نے غور سے دیکھا تو تقریباً 2 میل کے فاصلے پر میں نے ایک بزرگ کو 2 میل کے فاصلے پر ایک بزرگ کو آتے دیکھا۔
اللہ اکبر، اس بزرگ کا اتنا جلال، یہ ہے جلال ابو طالب، جس کے گواہ کون؟ ابو ذر غفاری۔ اب میں کیا بتاؤں اسے سچی روایت میں کہاں سے لے کر آؤں؟ یہ ہے جلال جو آپ کو کبھی عباس کی صورت میں نظر آتا، کبھی علی کی صورت میں نظر آتا، کبھی جعفر کی صورت میں نظر آتا۔ اور جب ابو طالب قریب آئے تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، میں سمجھ گیا کہ یہ اس بستی کا کوئی نامی گرامی قابل قدر شخص ہے۔ اور میں نے پوچھا، کرتے کرتے پوچھا کہ میں تو ایک اللہ کے نمائندے کی تلاش میں آیا ہوں، کیا میری اس سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ابو طالب نے مجھ سے پوچھا کہ تو نے یہ بات کسی سے کہی تو نہیں کہ تو کس کی تلاش میں آیا ہے؟ کہ نہیں، میری ابھی آپ کی پہلی ملاقات ہے، ابھی میں کسی سے میں نے بات نہیں۔ کہا جائے وہ جس کی تلاش میں آیا ہے وہ میری ہی پناہ میں رہتا، آپ تجھے محمد سے ملا دوں۔ ابو طالب وہ جو ایمان لانے والوں کو گھیر گھیر کے لائے، سمیٹ سمیٹ کے لائے، ساتھ میں لے کر آئے، مہمان بنا کر لائے، آؤ ایمان قبول کرو۔ ایک اور کر رہے ہیں آپ، ارے وہ ابو طالب جو خاموش رہ کر دین کی تبلیغ کر رہا ہو، ابو ذر جیسوں کو مسلمان کر رہا ہو، وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ مولا سلامت محمد وآل محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل۔ وہ ابو طالب جو لوگوں کو لائے، سمجھاتا ہوا لائے، مہمان بنا کے لائے اور لا کر محمد کے سامنے پیش کر دے، اسی کی تلاش میں آئے ہو نا، اسی کو خواب میں دیکھا تھا نا، آؤ کلمہ حق پڑھو۔ یہ ہے ابو طالب۔ اب ایسے ابو طالب، اور دیکھیے عجیب بات یہ ہے کہ جناب عبد المطلب نے جو اصول بنائے اور اصول دیے، اس میں سے کئی اصول آج بھی شریعت اسلام میں شامل ہیں، اور جو ابو طالب نے اصول بنائے اس میں سے بھی بے شمار باتیں آج شریعت میں داخل ہیں۔ چلانے والی تمیروں میں بتاؤں گا۔ تو ابو طالب وہ ہیں، ابو طالب کا حکم تھا کہ جب عورتیں کنویں پر پانی بھر رہی ہوں تو مرد کنویں پر نظر آنے نہیں چاہیے۔ اسی حکم کی وجہ سے وہ 3 بھاگے تھے، اسی وجہ سے وہ 3 بھاگے تھے۔ لطف لینا آپ کا کام ہے، جملے دینا میرا کام۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ کمال یہ ہے کہ یہ پورا سلسلہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اور جناب ابو طالب، یہ سب شریعت ابراہیمی پر قائم۔ اور اس کی دلیل بتا دوں آپ کو، دلیل یہ ہے کہ کعبے میں 360 اور ہر بت ایک قبیلے کا، حبل کسی کا، لات کسی کا، عزا کسی کا، یہ سارے بتوں کے نام ہیں، اور ہر بت ایک قبیلے کا، ہر بت ایک قبیلے کا، یعنی طے ہو گیا کہ 360 بت ہیں تو 360 قبیلے۔ اور لکھنے والوں نے 360 قبیلوں کے نام لکھے، 360 بتوں کے نام لکھے، لیکن خدا کی قسم کوئی بھی یہ لکھ نہیں سکا، کوئی بھی یہ لکھ نہیں سکا کہ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام۔ بنی ہاشم کا بت کعبے میں نہیں تھا تو معلوم یہ ہوا سارا مکہ بت پرست، فقط بنی ہاشم حق پرست، یہ توحید پرست، یہ موحد، یہ دین ابراہیم پہ چلنے والے۔ لیکن ہاں دیکھیں جو حق بات ہے نا وہ ہم کہیں
جو سچی بات ہے وہ ہم کہیں گے ان میں سے جو ایک تھا، ان میں سے جو ایک تھا وہ دین ابراہیمی پہ نہیں تھا، ان بنی ہاشم میں۔ ہم اس کو بھی نہیں چھپاتے، ہم کیوں چھپائیں بھائی؟ ہم کیوں چھپائیں؟ جو تاریخ ہے، جو حق ہے، وہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے۔ یہی بات ہم نے بتائی کہ یہ بنی ہاشم دین ابراہیم پر تھے، اور یہی بات اب ہم بتا رہے ہیں، ان میں سے ایک تھا جو اپنے بزرگوں کی سیرت پہ نہیں چلتا تھا، جو دین ابراہیم کی شریعت پہ نہیں چلتا تھا، یہ بد اخلاق تھا، یہ بد تہذیب تھا، یہ دوسروں کے بھڑکائے میں آ گیا تھا، اس کی شادی ہو گئی تھی خاندان بنی امیہ میں، تو اثرات وہاں سے آ گئے، کچھ آ گئے ایسا کھل کے تو کہہ نہیں سکتا، اس لیے کہ مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا، ایک ایک جملہ بڑا سنبھال کے کہنا پڑتا ہے۔ تو اب جب وہاں کے اثرات آئے تو یہ بھی ان جیسا ہوتا چلا گیا۔ اللہ کو یہ منظور نہ تھا، اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ جس خاندان پہ میں فخر کرتا ہوں وہ اس جیسا کوئی آ جائے، وہاں اس جیسا کوئی آ جائے۔ وہ کہتے ہیں نا، محاورہ بڑا مشہور ہے اردو کا، دودھ میں سے مکھی نکال کے پھینک دینا۔ دودھ میں اگر مکھی گر جائے تو دودھ نہیں پھینکا جاتا، دودھ سے نکال کر مکھی پھینکی جاتی ہے، وہی قدرت نے کیا۔ یہ ایک تھا، یہ ایک تھا جو بدنامی کا داغ بن رہا تھا۔ قدرت نے کہا ہم تیری حرکتوں کو چھپنے نہیں دیں گے کہ تم اس نیکیوں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، نہیں، ہم تمہیں رسوا کریں گے، ایسا رسوا کہ قیامت تک کے لیے تمہارے چہرے سے نقاب نوچ کے پھینک دیں گے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابی لہب نکل بنی ہاشم کے، نکل بنی ہاشم کی صفوں میں سے، تو ان کے درمیان رہنے کے قابل نہیں ہے، تیرا مقام وہی ہے جہاں تو رہنا چاہتا۔ دیکھیے عجیب بات ہے، یہ قدرت نے اصول دیا کہ اکثریت میں سے اقلیت کو جدا کر دو، باقی سب معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ کیسے؟ بات یہ ہے کہ جیسے کالج ہے، اس کالج میں 40 ٹیچر ہیں، 40 لیکچرر، اب ان میں سے 2 نہیں آئے۔ اب بچہ جب گھر آیا تو کیا وہ 38 ٹیچرز کے نام لے کے بتائے گا کہ وہ آئے تھے؟ نہیں، کیا کہے گا وہ ان 2 ٹیچرز کے نام بتائے گا اپنی ماں کو کہ آج وقار سر نہیں آئے، آج بشیر سر نہیں آئے۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ باقی سب آئے، ہے نا؟ اکثریت میں سے اقلیت کو الگ کیا اور بات کو واضح کر دیا، جیسے قرآن نے کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے، انسان گمراہی میں ہے۔ پھر کیا کہا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں معلومات تھوڑے سے لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ صاحب ایمان بھی ہیں اور یہ عمل صالح بھی کرتے ہیں۔ تو قدرت نے ان تھوڑوں کو ان زیادہ میں سے الگ کر دیا۔ یہ ہے اصول اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ بنی ہاشم سب کے سب، بنی ہاشم سب کے سب شریعت ابراہیم کے چلنے والے تھے، بس ایک تھا، بس ایک تھا جو شریعت ابراہیمی پہ نہیں چلتا تھا۔ قدرت نے اسے ایسا الگ کیا کہ اب قیامت تک کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور رسول اور اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو دیکھو، ہے یہ چچا محمد کا، ہے یہ چچا محمد کا،
لیکن جس طرح نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا ایسے ہی محمد کا ایک چچا، اور جس طرح ہم نے نوح کے گمراہ بیٹے کو بتا دیا کہ یہ بیٹا گمراہ ہوا، ایسے ہی ہم نے بتا دیا کہ محمد کا فقط یہ چچا، نہیں غور کر رہے آپ، فقط یہ چچا گمراہ ہوا، ورنہ اور بھی نام آ جاتے۔ مکے میں کیا گمراہ کم تھے؟ کیا ابو جہل مکے کا نہیں تھا؟ کیا عتبہ مکے کا نہیں تھا؟ کیا ابو سفیان مکے کا نہیں تھا؟ تو ہر ایک کے لیے ایک ایک سورہ آنا چاہیے تھا نا۔ ارے سورہ نہ آتی، ایک ایک آیت تو آتی نا، کیوں نہ آ گئی؟ اس لیے نہ آئی کہ وہ تو تھے ہی کافر، ان کا باپ کافر، ان کا دادا کافر، ان کی نسلیں کافر۔ تو قدرت ایسوں کے بارے میں کہے کیا؟ قدرت کو ان نسلوں کو پاک و پاکیزہ رکھنا چاہتی تھی، جہاں جیسے نوح کا ایک بیٹا پیدا ہو گیا تھا، کہتے ہیں رحمان کے گھر میں شیطان پیدا ہو گیا، تو ایسے نوح کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو گیا، تو ایک عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہو گیا۔ اب تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ عبد المطلب کے گھر میں ابو لہب بھی پیدا ہوا، فوراً جواب مل جائے گا کہ نوح کے گھر میں اس کا بیٹا کیوں پیدا ہوا؟ تو دلیل تو قرآن سے ہے، تو کہہ سکتے نہیں۔ تو اللہ نے خاندانی بنی ہاشم کو پھر پاک و پاکیزہ بنا، یہ ہے بھائی میں ایک تھا، یہ اس کو ہم نے نکال کے بات پھینک دی۔ تو ابو طالب کا کیا احسان ہے، ذرا غور کیجیے آپ۔ میں نے کل ذکر کیا تھا، پرسوں ذکر کیا تھا کہ جناب ابو طالب کیا یہ مزاج کہ رات کو ایک ایک بیٹے کے قریب جاتے اور دیکھتے کہ محمد کہاں سو رہے، محمد کہاں سو رہے، اچھا یہاں سو رہے، ایسے کر کے پیار سے اٹھاتے اور آ کر اپنے کسی بیٹے کے بستر پہ لٹاتے اور بیٹے کو وہاں سے اٹھاتے اور لا کے محمد کے بستر پہ سلا دیتے۔ کیوں سلاتے تھے؟ کہ ممکن ہے کہ دشمن تاک میں لگا ہو اور اسے کسی طرح محمد کے سونے کی جگہ معلوم ہو گئی ہو، تو اگر تیر چلاتا بھی ہے تو چلائے، قتل ہوگا تو میرا بیٹا قتل ہوگا، محمد تو بچ جائے گا نا۔ اس طرح پناہ دیا کہ ابو طالب روزانہ اپنے ایک بیٹے کو محمد پر سے قربان کرتے تھے، کبھی جعفر کو قربان کرتے تھے، کبھی علی کو قربان کرتے تھے، کبھی عقیل کو قربان کرتے تھے کہ میرے بیٹے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائے لیکن محمد پر آنچ نہ آئے، اس شان سے۔ اور جب کسی سفر پہ جانے لگتے تو محمد کو ساتھ لے کے چلتے، اور جب سفر پہ گئے جناب ابو طالب، خود رسول پاک فرماتے ہیں، تاریخ طبری میں بھی ہے، تاریخ ابن حشام میں بھی ہے، جب رسول فرماتے ہیں ہم اپنے چچا کے ساتھ سفر پہ گئے اور ایک مقام پر ہم نے قیام کیا تو قریب میں ایک چرچ تھا، ایک ڈیر تھا، وہاں کا راہب آیا اور آ کر چچا سے کہنے لگا کہ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ نوش فرمائیے گا۔ چچا نے میری طرف دیکھا کہ بیٹا دعوت قبول کر لوں؟ میں نے کہا چچا آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، قبول کر لیجئے۔ دعوت قبول ہو گئی، ہم چچا کے ساتھ گئے، دسترخوان سجا ہوا تھا، اس نے گوشت کا سالن بنایا ہوا تھا، اس نے ہمارے آگے بڑھا دیا کہ آغاز کیجئے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم ایسا گوشت نہیں کھاتے، ہم ایسا گوشت نہیں کھاتے، ایسے جانور کا گوشت نہیں کھاتے جس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، رسول کریم کی عمر بتاتے ہیں 13 برس 14 برس کی عمر ہے، تو ہم ایسے جانور کا گوشت نہیں کھاتے جس پر ذبح کرتے ہوئے
اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس گوشت کو ہٹا لے، اس گوشت کو ہٹا لے۔ میں کیا کہہ گیا؟ آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، جو محمد ایک وقت کسی مردار کا گوشت نہ کھائے، وہ 53 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر کیا کھاتا تھا؟ وہ رسول 53 سال تک یا 46 سال تک ابو طالب کے دسترخوان پر کیا کھاتا رہا؟ معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب کے دسترخوان پر جو گوشت رکھا جاتا تھا وہ ذبیحے کا رکھا جاتا تھا، مردار کا نہیں، حرام کا نہیں۔ اس لیے کہ ابو طالب شریعت ابراہیم پر قائم تھے اور ذبیحہ شریعت ابراہیم سے چلا۔ جس محمد نے ایک وقت کھایا، اور یہ وہ روایت ہے جسے عیسائیوں نے بھی لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا۔ میرے بھائی بیٹھے تھے یہاں پر تو مجھے بتا رہے تھے ایک عیسائی کی بات جو مسلمان ہو گیا تھا، سراج الدین ابو بکر، اس نے پوری رسول پاک کی سوائن حیات کی اور اس میں ان کے بزرگوں کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ کتاب شروع میں انگریزی میں پرنٹ ہوئی، اس کے بعد اس کے دوسری زبانوں میں ترجمے ہوئے۔ ویسے مسئلہ یا صاحب علم موجود ہیں، تو یہ وہ واقعات ہیں جو تمام مورخین نے لکھے ہیں، اس کے لیے کتابوں کے حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ رسول نے جس کے ساتھ زندگی کے 53 سال گزارے ہوں، اندازہ کیجئے کہ اس کی پرورش ابو طالب نے کن خطوط پر کی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ ہیں ابو طالب کے احسانات، اور ابھی تو میں نے آج آغاز کیا ہے، انشاءاللہ ہمت رہی تو کل بھی شاید جناب ابو طالب کا ذکر جاری رہے، اس لیے کہ یہ ذکر تو عشرے کا ذکر ہے۔ ابو طالب کے احسانات اگر 2، 4، 6 ہوں تو انسان سرسری طور پر کہہ کے چلا جائے، لیکن یہاں پر رسول کی حیات کا سب سے بڑا حصہ ابو طالب کے ساتھ، اور فقط 10 سال الگ، فقط 10 سال الگ، اور اس 10 سال کو آپ تقسیم کر دیں، اس 10 سال کو آپ تقسیم کر دیں اصحاب رسول میں، ازواج رسول میں، تو ان سب کے حصے میں رسول کے کتنے کتنے لمحے آئے، گن لیجئے انگلیوں پر۔ نہیں غور کر رہے آپ، نہیں غور کر رہے۔ دیکھیں رسول پاک مدینے میں کل 10 سال رہے نا، اس 10 سال میں غزوات بھی ہیں، 87 غزوات ہیں، مدینے سے باہر ہیں رسول۔ اب مجھے بتائیے کہ کس زوجہ کے حصے میں رسول کا کتنا وقت آیا، کس صحابی کے حصے میں رسول کا کتنا وقت آیا، کوئی 2 دن، کوئی 4 دن، کوئی 100 گھنٹے، کوئی 120 گھنٹے۔ اور ابو طالب وہ جس کا ساتھ محمد کا ساتھ 53 سال، 53 سال، جو محمد کو بچپن میں پالے، جو محمد کو گود میں کھلائے، جو محمد کو دوست میں بٹھائے، جو محمد کو دولہا بنائے، جو محمد کا عقد پڑھائے، جو محمد کی دلہن کو بیاہ کے گھر میں لائے، جو محمد کے بچوں کو گودی میں کھلائے۔ مجھے بتائیے ذرا، کیا ابو طالب کے احسانات کچھ کم ہیں؟ پہلے محمد کو کھلایا، پھر محمد کے بچوں کو گود میں کھلایا۔ فاطمہ ابو طالب کی آغوش میں کھیلی ہے۔ یہ ہے ابو طالب، اور ابو طالب کا وہ احسان تو میں نے بتایا ہی نہیں آپ۔ چاہتا تھا شاید وہ کل ذکر ہو تو جملہ دے دوں آپ کہ ابو طالب کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ابو طالب نے رسول کی رسالت کے اعلان کے لیے مجمع جمع کیا۔ بھئی محمد کو جانتا کون تھا؟
محمد تو گھر سے نکلتے ہی نہ تھے، اور نکلتے تھے تو اپنے کام سے نکلتے تھے، اپنے کام کر کے واپس۔ کون جانتا تھا جس کو دعوت دیتے رسول؟ ابھی تو اعلان کیا ہی نہیں، دنیا کی نگاہوں میں رسول ہے ہی نہیں، ہاں بنی ہاشم کی نگاہوں میں روز اول سے ہے رسول، روز اول سے ہے رسول، اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں میں اپنے گھر میں جب کھجوریں جھڑتی تھی صحن میں تو میں اس کے 5 حصے کرتی، 4 اپنے بیٹوں کے حصے، 3 اپنے بیٹوں کے حصے، طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اور ایک بیٹی کا حصہ اور ایک محمد کا حصہ۔ ایک اور دن ایسا ہوا، اور جب میں کھجوریں چن لیتی تھی تو گھر کے دروازے کھول دیتی تھی، محلے کے بچے آتے تھے، باقی کھجوریں چن کے لے جاتے تھے۔ سخی کا گھر کا گھرانہ ہے، عورتیں بھی سخی ہیں، مرد بھی سخی ہیں، بچے بھی سخی ہیں، تو میں اپنے تمام بچوں کے لیے ایک ایک پلیٹ، ایک ایک کوزے میں، پیالے میں کھجور رکھ دیا کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے بچوں نے اپنے حصے کی کھجوریں کھا لی، محمد کے حصے کی کھجوریں پیالے میں رکھی تھی، بس میری نظر چونک گئی، میں دوسرے کام میں لگ گئی، جو محلے کے بچے آئے نا تو زمین پہ پڑی ہوئی کھجوریں بھی کھا گئے اور اس پیالے کی کھجوریں بھی کھا گئے۔ اب جب محمد باہر سے آئے، چھوٹی سی عمر محمد 10-12 سال، اور ایک مرتبہ دیکھا کہ ان کا پیالہ خالی رکھا، چچی جان ہمارے حصے کی کھجوریں کہاں ہیں؟ اب میں شرمندہ، میں اپنی چادر سے منہ چھپانے لگی کہ کیا جواب دوں؟ میں نے تو رکھی، کھا گئے محلے کے بچے، جواب کیا دوں؟ میں نے چہرہ چادر سے چھپا لیا، پر میں چھپے بھی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یہ محمد کے چہرے پر کیا تاثرات ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی اور سے دیکھا کہ محمد درخت کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے لا میرے حصے کی کھجور۔ راضیہ کون ہے؟ علی کی ماں، علی کی ماں بتا رہی ہے، اور کس سے بیان کر رہی ہے؟ اپنے شوہر ابو طالب سے، اور رسول بتا رہے ہیں اپنے اصحاب سے، رسول بتا رہے ہیں اپنے اصحاب سے۔ ایک دن ایسا ہوا تھا، رسول پاک کبھی کبھی اپنی گزشتہ زندگی کے قصے بھی بیان کرتے تھے تاکہ اصحاب کا ایمان تھوڑا روشن ہو جائے، تھوڑا سا ان کے دل میں اہل بیت کی نہیں بلکہ ابو طالب کی محبت آ جائے۔ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا میں نے دیکھا، چادر کی اوٹ میں سے دیکھا کہ ایک مرتبہ کھجور کا درخت جھکا، محمد نے اپنے حصے کی کھجوریں اتاری، اپنے پیالے میں رکھی، میں جا واپس پلٹ گیا، درخت پلٹ گئے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے ابو طالب گھر میں آئے، میں لرز رہی، میں کانپ رہی، میں نے کہا والی وارث آج تو عجیب بات ہو گئی۔ میں نے ان کو یہ واقعہ سنایا تو ابو طالب نے کہا فاطمہ بنت اسد کتنی بار بتایا یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ محمد ہے، اللہ کی حجت ہے۔ محمد وآلہ محمد صلی اللہ یا رسول اللہ یا مولا سلامت۔ بجانے محترم، یہ ہے ابو طالب۔ اندازہ لگائیے کہ اتنے احسان ہوں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب قدرت سے انعام میں کیا دے، کیا دے؟ ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو قدرت نے یہ انعام دیا کہ جعفر جیسا بیٹا دیا، عقیل جیسا بیٹا دیا، علی جیسا بیٹا دیا۔ پہلا انعام تو یہ دیا، اب ان بیٹوں کو ان جیسے بیٹے دیے۔ بھائی جعفر کو عبداللہ بن جعفر دیا، علی کو ابو الفضل عباس دیا، عقیل کو مسلم بن عقیل دیا، ابو طالب کے بیٹوں کو
انہی جیسے بیٹے دیے. جب جناب عباس دنیا میں تشریف لائے اور ام البنین کے آنگن میں پھول کھلا، اتنا حسین پھول کہ اہل مدینہ نے ایسا حسن کبھی دیکھا ہی نہ تھا. پورا مدینہ ٹوٹ پڑا. علی کے فیض الشرف پر ہم بھی تو دیکھیں آنے والا کتنا حسین. مدینے والے ہجوم در ہجوم. جب سب مدینے والے آئے تو پھر عقیل کیوں نہ آئے؟ عقیل تو آنے والے شہزادے کے چچا ہیں، تائے ہیں. آ گئے عقیل. اب جو بچے کو دیکھا عقیل نے بس دیکھتے رہ گئے. جسے کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا. دیکھتے رہ گئے. کہا ایسا بیٹا، علی کا بیٹا، ایسا حسین بیٹا، علی کا بیٹا. تو ایک مرتبہ اپنے ہاتھ بلند کیے آسمان کی طرف. کہا مالک، علی بھی ابو طالب کا بیٹا، میں بھی ابو طالب کا بیٹا. مالک، جس کے لیے علی نے اس بچے کو مانگا ہے بس مجھے بھی ایسا ہی ایک بیٹا دے دے، اسی مقصد کے لیے جو مقصد علی کا. قدرت نے کہا ہوگا کہ اب عباس جیسا تو دوسرا ہو نہیں سکتا. ہاں ہم تمہیں مسلم دیے تھے. اللہ اکبر. مسلم اور عباس دونوں شیر، دونوں شیر. اور دو اور شیر تھے، محمد حنفیہ بھی شیر، عبداللہ بن جعفر بھی شیر. یہ چار شیر تھے جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے. لیکن قدرت جانتی تھی کہ ان چار شیر اگر کربلا میں یکجا ہو گئے تو شاید کچھ مقصد پورا نہ ہو سکے. اب ان چار شیروں کو کس طرح سے، کس ذہانت سے امام نے کس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. بھائی عبداللہ بن جعفر، آپ علیل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ آرام کیجیے. ایک شیر کم ہو گئے. محمد حنفیہ، بھیا دادی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھیا ماں ام البنین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھیا تمہاری بھتیجی فاطمہ صغرا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کی نگرانی کون کرے گا؟ محمد حنفیہ، مدینے میں رہنا. حسین نے دو شیر کم کر دیے. اب ایک دائیں ہے شیر، ایک بائیں ہے شیر. ایک طرف عباس، ایک طرف مسلم. ایک شام سے چلے حسین، لیکن ابھی حسین کو ایک شیر اور کم کرنا ہے. اس لیے کہ کربلا فقط ایک شیر کو ساتھ لے کے جانا، اور اس شیر کو بھی قابو میں رکھنے کے لیے حسین کے پاس بہن زینب موجود ہے. حسین جانتے ہیں کہ عباس کو جنگ سے کیسے روکنا ہے. میں روک نہیں سکتا، لیکن ہاں اگر زینب نے اشارہ کر دیا تو عباس کی مجال نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بردادارو، حسین دو شیروں کو لے کے چلے. اب حسین وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک شیر کو کیسے کم کرنا. ایک مرتبہ مکے پہنچے، کوفے والوں کے خطوط آنا شروع ہوئے. حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے مسلم، مکے والوں کے خطوط آ رہے ہیں، سب ہمیں بلا رہے ہیں. اے مسلم، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے سفیر بن کے جاؤ، اور جو ہماری بیعت کرنا چاہتا ہے اس سے کہو کہ وہ تمہارے ہاتھ سے بیعت کرے. گویا مسلم کا ہاتھ، حسین کا ہاتھ. مسلم کی ذمہ داری بہت بڑی ہے. مسلم کون ہے؟ حسین کے نمائندہ بن کے جا رہے ہیں. گویا کوفے میں حسین
دیکھیے اگر نعوذ باللہ من ذالک اگر مسلم بیعت فاسق کر لیتے تو مورخ یہ نہیں لکھتا کہ مسلم نے بیعت کی، مورخ لکھتا کہ حسین نے بیعت کی۔ اتنی نازک منزل ہے کہ میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں، یہ میرا انداز یہی ہے مصائب پڑھنے، مصائب آئیں آپ گریہ کر لیجئے گا، میں بچوں کو سمجھا رہا ہوں کہ سفارت سفیر بننا، ایمبیسیڈر بننا کتنا مشکل کام ہے، نمائندہ ہوتا ہے سفیر، کل اختیار اس کے پاس۔ تو حسین نے اپنا کل اختیار مسلم کے سپرد کر دیا، کیونکہ جانتے تھے کہ مسلم ابو طالب کا پوتا ہے، مر سکتا ہے، سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا۔ یہ ابو طالب کے خون اس کی رگوں میں دوڑ رہا، دے دیا اختیار۔ جب مسلم جانے لگے اور اپنی زوجہ کے پاس خدا حافظ کرنے آئے، بچوں کے پاس خدا حافظ کرنے آئے، تو بیویوں نے حلقہ کر دیا۔ اور ایک عجیب بات کی، کوفے سے نجف بہت دور نہیں ہے، ممکن ہے شہزادیوں نے کہا ہو کہ مسلم جب کوفے جا رہے ہو تو ذرا نجف بھی چلے جانا، اور ہمارے بابا کے روضے پہ جا کے کہنا کہ رمضان کو جو آپ نے اپنی بیٹیوں کے بازوؤں کو چوما تھا اور آنکھوں سے اشک بہائے کے آثار بتاتے ہیں کہ اب وہ وقت قریب ہے، اس لیے کہ آپ کی بیٹیاں بے وطن ہو گئی، مدینے سے باہر نکل آئی۔ جانا تو ہمارا سلام کہنا، بازادارو مسلم روانہ ہوئے، جب بھی کوئی مکے سے کوفے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مدینے سے گزرے، مسلم بھی مدینے کی شاہراہ سے گزرے۔ کسی نے جا کر محلہ بنی ہاشم میں بتا دیا کہ کوئی مسافر ہے جو مکے کی سمت سے آ رہا ہے، چلو چل کے ذرا اس سے مولا حسین کا حال تو پوچھیں۔ سغرا دادی کو لیے ہوئے، چچا محمد حنفیہ کو لیے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی مدینے کی شاہراہ پر آئی، لیکن افسوس بڑی دیر ہو چکی تھی، مسافر کے جانے کی گرد اڑ رہی تھی، گرد بتا رہی تھی ابھی چند لمحے پہلے وہ مسافر یہاں سے گزر گیا۔ کاش سکینہ کو تسلی کے دو جملے معلوم ہو جاتے۔ بازاداروں مجلس تمام ہوئی، مسلم کوفے پہنچے، کوفے والوں نے پڑھ کے استقبال کیا۔ کوفے میں مسلم نے نماز ادا کی، بھری ہوئی مسجد تھی، لبریز کی نمازیوں سے مسجد، لیکن جب مسلم نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو پلٹ کر دیکھا کہ فقط 8-9 صحابی رہ گئے، فقط 8-9 نمازی رہ گئے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ ان نمازیوں نے بتایا مسلم حکمران بدل گیا، حکمران بدل گیا، اور اس نے آتے ہی خزانوں کے منہ کھول دیے، سردار جھکنا شروع ہو گئے، جو سخت تھے اپنے نظریات میں وہ گرفتار ہونے لگے، صورتحال بدلنے لگی۔ چند لوگوں نے کہا مسلم سے، مسلم آؤ ہمارے گھر آ جاؤ، مسلم آؤ ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن مسلم جانتے تھے کہ ہر گھر میں ماں بہنیں رہتی ہیں اور میری تلاش میں عنقریب سپاہی آئیں گے، ایسا نہ ہو کہ اس گھر میں رہنے والی عورتوں پر کوئی حد آ جائے۔ مسلم نے کسی گھر میں رکنا گوارا نہ کیا، گلیوں میں پھرتے جاتے تھے، پناہ ڈھونڈتے جاتے تھے، جب تھک کے چور ہو گئے تو ایک جوہری پہ بیٹھ گئے، اور جوہری پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ دروازے سے ٹھیک لگائی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے اندر سے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو دیوری پہ بیٹھے ہوئے ایک جوان کو دیکھا۔ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا، اے جوان تو کہاں بیٹھا ہے، تجھے نہیں
نہیں معلوم کہ ابن زیاد کے سپاہی آج گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں اور مسلم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ وہ جوان کہتا ہے اے اماں میں وہی تو مسلم ہوں، اے اماں میں وہی تو مسلم ہوں۔ دروازہ کھولنے والی گھبرا گئی، ارے میرے مولا کا بیٹا، ارے میرے مولا کے گھر کا فرد ہے تو علی کا بھتیجا ہے، تو علی کا داماد ہے، آ میرے گھر میں آ جا، آ میرے گھر میں آ جا۔ وہ طلحہ اپنے گھر میں مسلم کو لے گئی۔ ابھی مسلم نے سکون کے چند سانس لیے تھے، ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا، بڑھیا نے مسلم کو چھپا دیا، اور ایک مرتبہ دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا جوان بیٹا کھڑا، جوان بیٹا کھڑا ہے۔ ماں نے پوچھا اتنی دیر سے کیوں آیا؟ کہا مسلم کو تلاش کرتا پھر رہا، مسلم کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ اب بڑھیا کیا بتائے، مسلم کو مہمان بنا چکی، بیٹا مسلم کا دشمن ہے، تو جس طرح رات گزری سو گزری، مجھے سے ہی طلحہ کا بیٹا باہر نکلا، مسلم بھی باہر نکلے، کہ طلحہ میں چلتا ہوں، مجھے معلوم ہے اب کچھ دیر کے بعد سپاہی تیرے گھر پہ بھی میری تلاش میں آئیں گے، میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تیری حرمت پہ کوئی حرف آ جائے۔ بازادارو مسلم باہر نکلے، سامنے سپاہیوں سے ٹکراؤ ہوا، مسلم کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، سپاہی بڑھتے گئے، دستے نئے نئے آتے گئے، مسلم مقابلے پہ مقابلے کرتے گئے، اور آخرکار وہی کوئی کام کیا گیا کہ جس طرح سے شیروں کو شکار کیا جاتا ہے اس طرح سے مسلم کے لیے تیاریاں کی گئی۔ ایک گہرا گڑھا کھودا گیا، اس پہ تختے بچھائے گئے، اس پہ گھاس ڈالی گئی، اس پہ مٹی ڈالی گئی، اور مسلم کو چھوڑ کر جنگ کرتے کرتے اس گڑھے تک لے آئے۔ جیسے ہی مسلم ان تختوں پہ آئے وہ تختے ٹوٹے اور مسلم گڑھے میں گر گئے۔ جیسے ہی مسلم گڑھے میں گرے، اوپر سے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھار کر دی، ہر طرف سے تیر، ہر طرف سے تیر۔ علی کا شیر، علی کا شیر تنہا ان تیروں کو کب تک روکتا، زخموں سے چور ہو کے گرا۔ ایک مرتبہ سپاہیوں نے اس زخمی شیر کو ہتھکڑیوں سے جکڑا، ہتھکڑیوں سے جکڑا، دربار میں لے کے گئے، سامنے ملعون بیٹھا تھا۔ درباریوں نے کہا اے قیدی ہمارے امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا میرا امیر فقط حسین ہے، میں حسین کے علاوہ کسی کو امیر نہیں کہہ سکتا، میرا امیر فقط حسین ہے۔ حکم ہوا جاؤ مسلم کو لے جا کر دارالامارہ پر لے جا کر سر قلم کر دو۔ بازادارو مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ قاتل چاہتا ہے، جلاد چاہتا ہے کہ وار کروں، مسلم کہتے ہیں مجھے اتنی مہلت دے دے، مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکوں۔ یہ علی کے گھرانے کا مسلم، یہ علی کے گھرانے کا فرد ہے۔ ایک مرتبہ جلاد نے مہلت دی، مسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ جلاد چاہتا تھا کہ وار کرے، ادھر ادھر تلوار اٹھائی، ادھر مسلم نے اپنی انگشت اٹھائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں نا مجلس کے بعد، نماز کے بعد، یہ مسلم نے سکھائی کہ اگر امام فاصلے پر ہو تو سلام کیسے کرتے ہیں۔ یہ مسلم کی یادگار ہے زیارت پڑھنا۔ مسلم نے بے اختیار کہا السلام علیکہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر مسلم کے صبح سے یہ جملہ جاری ہوا، ادھر جلاد کی تلوار چلی، مسلم کا سر کٹا، ادھر امام خیمے کے باہر کرسی ڈالے بیٹھے تھے۔ جیسے ہی فضاؤں نے مسلم کا سلام حسین تک پہنچایا، حسین نے کہا وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ
جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ پس پردہ سے فضا دوڑتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی مولا شہزادی نے پوچھا ہے کہ آپ نے وعلیکم السلام کس کو کہا؟ کیا کوئی چاہنے والا آ گیا؟ کیا کوئی نیا ناصر آ گیا؟ حسین کہتے ہیں فضا جا کے کہہ دینا کوئی آیا نہیں، کوئی رخصت ہو گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بزان محترم آخری جملے، بزان محترم میرا مولا ایک مرتبہ خیمے میں تشریف لائے میرے مولا، اور آگے بی بی زینب سے کہتے ہیں کہ اے زینب ذرا مسلم کے بچوں کو بلاؤ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اے شہزادی ذرا مسلم کے بچوں کو بلاؤ۔ مسلم کی کمسن بچی آئی، مسلم کی کمسن بچی آئی۔ اب حسین چاہتے ہیں کہ بچی کا کسی طرح سے دل بہلائیں۔ ایک مرتبہ ابا میں سے 4 بالیاں نکالی، 4 بالیاں نکالی، 2 بالیاں مسلم کی بچی کو بنائی، 2 بالیاں سکینہ کے کانوں میں ڈالی، 2 بالیاں سکینہ کے کانوں میں ڈالی۔ کہے میرے لال عاتقہ تو مجھے اتنی ہی عظیم ہے جیسے سکینہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ایک مرتبہ حسین نے شفقت سے بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ آخر بچی اہل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، تڑپ کے کہنے لگی مولا آج تو آپ ایسے شفقت کر رہے ہیں جیسے کوئی شفیع کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ میں کہوں اے مسلم کی بیٹی اپنے رب کا شکر ادا کرو، تمہارا بابا مارا گیا تو کسی نے تمہارے سر پر شفقت سے ہاتھ تو پھیرا، ارے کسی نے محبت سے تمہارے کانوں میں بالیاں تو پہنائی۔ آؤ ذرا شام غریبہ میں اس سکینہ کا بابا مارا گیا، کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی بالیاں نوچتا ہے، کوئی قمیض میں آگ۔ ایم پلک ینقلبون، معبود پر ہماری قلیل عبادت قبول فرما۔ والے تک شمار امام صاحب زمان علیہ السلام کی سپاہ میں فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سیاق الذین ظلموا ایم قلب ینقلبون، ماتم حسین حسین حسین۔